بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المستوى الاول ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 6 انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم مزید 2 مشقوں کو حل کریں گے، التدریب السابع اور التدریب الثامن۔ تو 7ویں جو مشق ہے، تو اس کے اندر کہتے ہیں کہ تبادل السؤال والجواب کما فی المثالین، سوال و جواب کا تبادلہ کرو جیسا کہ مثالوں میں ہے، یعنی جو 2 انہوں نے مثالیں بیان کی ہوئی ہیں، تو انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو اپنے حل کرنا ہے۔ تو اب اس مشق کا بیک گراؤنڈ یا پس منظر اس انداز میں ہے کہ ایک بندے کو سامنے والے کے نام کے اندر تھوڑا بہت تو پتہ ہوتا ہے، یعنی شک ہو رہا ہوتا ہے، 50-50 ہوتا ہے، جو سمجھے کہ بھائی اس کا نام کیا ہے، تو کچھ نہ کچھ اس کے ذہن میں بھی ہوتا ہے، یار لگتا ہے مجھے یہ اس کا نام ہے۔ تو اس بنا پر وہ سوال کرتا ہے، تو آگے والا پھر اس کی تائید بھی کر سکتا ہے، تردید بھی کر سکتا ہے۔ تو بہرحال ایک بندہ کہتا ہے حل اسمو کا احمد، کیا آپ کا نام احمد ہے؟ تو اب اگر اس کا نام یہی ہے تو کہہ دے گا نعم اسمی احمد، جی ہاں میرا نام احمد ہے۔ اب ایک تو جواب یہ ہو گیا نعم اسمی احمد۔ اب اس کو انا احمد کہہ کے بھی جواب دیا جا سکتا ہے، اس کا جواب یہ بھی بن سکتا ہے، اور صرف اگر آپ نعم کہہ دیں تو فقط نعم کہنے سے بھی حل اسمو کا احمد کا جواب بن سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ تو تھا سبق کی حد تک۔ اب اگر آپ اس کو نفی میں جواب دینا چاہتے ہیں، بلکہ نام آپ کا کوئی اور ہو، تو اب اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں لا، نہیں۔ لا سے آپ نفی کر دیں گے اس کے سوال کی، کہ اس نے کہا کہ کیا آپ کا نام احمد ہے، تو آپ کہہ دیں گے لا، نہیں۔ تو اب بل کہہ کے پھر آپ نیا جواب دیں گے کہ بھائی آپ نے جو کہا وہ غلط ہے، جو میں کہہ رہا ہوں نام اصل میں میرا یہ ہے۔ تو یوں آپ کہیں گے لا بل اسمی محمد، ٹھیک ہے۔ تو یوں آپ کا یہ ایک اور طریقہ کار بن جائے گا کہ اس کو کس انداز میں جواب دینا ہے۔ آگے مؤنث کے طور پر مثال دے رہے ہیں، کہتے ہیں حل اسمو کی نبیلہ، کیا آپ کا نام نبیلہ ہے؟ تو اب یہاں پر اس کا جواب بھی اسی انداز میں 2 طرح دے سکتے ہیں۔ نام کے ساتھ جواب دینے میں 3 صورتیں میں نے عرض کی تھی۔ فقط آپ نام کہہ دیں گے تب بھی یہ بات چل جائے گی اگر اس کا نام یہی ہے، اور نعم اسمی نبیلہ یہ بھی کہہ کر جواب دیا جا سکتا ہے، جی ہاں میرا نام نبیلہ ہے۔ اور انا نبیلہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی ہاں نعم انا نبیلہ۔ اچھا، اب اس کے اوپر بھی لا والی صورت میں بھی جواب دے سکتے ہیں تاکہ پریکٹس ہو جائے ہماری، اور کوشش کریں یہ جتنے ہم نے ان 2 مثالوں پر جملے دہرائے ہیں، تو یہ سب کے اوپر بار بار انہی جملوں کو آپ دہرائیں۔ تو لا بل اسمی شکیلہ، ٹھیک ہے، اس انداز میں بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ نہیں میرا نام نبیلہ نہیں بلکہ میرا نام شکیلہ ہے۔ تو اسی طرح ریان یہ مذکر کا ہے، تو یہاں پر حل اسمو کا یعنی کاف ضمیر یہ زبر والی آئے گی، اور مؤنث جو نیچے زینب ہے تو یہاں پر حل اسمو کی یعنی کاف زیر کی جو مؤنث کی ضمیر ہے خطاب کی۔ تو پھر جواب کے اندر پھر اسی طرح جو اوپر میں نے عرض کیا ہے، اب بار بار دہرانا نہیں چاہتا میں، تو ویڈیو اس میں طویل ہو جائے گی۔ تو اسی طرح آپ سارے سوالات کے جوابات دیں، ریان، زینب، نبیل، سمیرہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ مذکر مؤنث کی امید کرتا ہوں آپ کو ناموں سے پہچان ہو جائے گی۔ تو پھر بھی اگر کوئی ایسا ہو کہ اس کو ناموں سے پہچان نہ ہو تو پھر وہ تصویروں سے بھی مدد لے سکتا ہے۔ اسی طرح اگلے صفحے پر بھی تصویریں بھی دی ہوئی ہیں، نام بھی دی ہوئی ہیں، کریم، آمینہ، سالم، سلوہ، عمر اور مریم۔ تو ان کے اوپر آپ نے جو مذکر والے ہیں کہ کاف زبر کی والی جو مثال ہے، جو ضمیر ہے اس کے ساتھ استعمال کرنا ہے، اور جو مؤنث والی ضمیر ہے اس کو مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح آپ نے جواب میں بھی کوشش کریں ان سارے جو 3 4 صورتیں میں نے عرض کی ہیں، تو ان کو آپ لے کر ان کے اوپر اپلائی کریں۔ آگے التدریب الثامن، 8ویں مشق، کہتے ہیں اعد الجملۃ، جملے کو دہراؤ، جملے کا اعادہ کرو، تغییرا للفاعل، فاعل کو تبدیل کرتے ہوئے، فاعل کو بدلتے ہوئے، بمحاکات المثالین التالیین، کہتے ہیں آنے والی مثالوں کو نقل کرنے کے ساتھ، یعنی آگے جو 2 مثالیں انہوں نے بیان کی ہوئی ہیں ان کو حل کیا ہوا ہے، تو انہی کی بنا پر آپ فاعل کو بدلتے ہوئے اسی طرح کا صیغہ مطلب لائیں گے، جس طرح آپ مثالوں کو پہلے دیکھ لیں۔ انا ضمیر ساتھ میں لکھی ہوئی ہے، اسی طرح ضمیریں بھی آگے آئیں گی، نام بھی لکھے ہوئے ہوں گے، تو اسی طرح کا آپ نے صیغہ لے کے آنا ہے۔
آنا یہ متکلم کی ضمیر ہے تو یہاں پر متکلم واحد کی ضمیر ہے تو یہاں پر متکلم واحد کا صیغہ لے کے آئیں گے. زینب یہ اسم ہے اور اسم غائب کے مرتبے میں ہوتا ہے تو اس لیے یہاں پر جب اس کا فعل لے کے آئیں گے تو وہ مطلب غائب کا صیغہ لے کے آئیں گے. اور اب پھر اس کے اندر ضمیر کیسا وہ فعل لے کے آئیں گے تو اب اگر وہ مذکر کا فعل نام ہے تو وہ مذکر لے آئیں گے, مؤنث کا ہے تو وہ مؤنث کا لے آئیں گے. تو اب آنا یہ ضمیر متکلم ہے واحد کی تو یہاں پر جو صیغہ لے کے آئیں گے تو وہ اسی انداز کا لے کے آئیں گے. تشرفت تو یہاں پر یہ تو ضمیر جو ساتھ میں ہے تا ضمیر تو یہ واحد متکلم. تشرفت تو اب ان کے معنی وغیرہ آپ نے سبق کے اندر اچھے انداز میں سیکھے ہوئے ہیں کہ کس کس طرح اس کی تعبیر بن سکتی ہے. تو بہرحال ان میں سے ایک یہ ہے کہ مجھے آپ سے مل کر خوشی ہوئی تو تشرفت بلقائک, مجھے آپ سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی یا آپ سے مل کر خوشی ہوئی. تو اب یہاں پر بلقائک تو یہاں پر جو کاف ضمیر ہے یہ مخاطب کے لحاظ سے ہے تو اس سے آپ نے پریشانی ہونا, یہ اسی طرح رہے گی. اس کو آپ بدل بھی سکتے ہیں, یعنی جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے مل کر خوشی ہوئی وہ ایک ہے اور مذکر ہے تو پھر یہ ضمیر ہو جائے گی بلقائک, اور اگر وہ سامنے والی مؤنث ہے بلقائکی ہو جائے گا, اور اگر وہ دو ہیں تو بلقائکما, ٹھیک ہے, بلقائکم, بلقائکما, کننا, ٹھیک ہے, یہ جتنی ضمیریں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں. اور اگر وہ غائب ہے تو مطلب اس کے بارے میں آپ کر سکتے ہیں, مطلب تشرفت بلقائہ, بلقائہما, ٹھیک ہے, بلقائہم وغیرہ جو بھی ضمیریں بدل بدل کر آپ اس پر پریکٹس کر سکتے ہیں. اور اگر ضمیر نہیں لگانا چاہتے بلکہ آپ باقاعدہ اسم لگانا چاہتے ہیں تو اس طرح بھی لگا سکتے ہیں. مثال کے طور پر تشرفت بلقاء زید, زید کے ساتھ ملاقات کر کے مجھے خوشی ہوئی. عمر, اسی طرح دیگر جو بھی نام لگانا چاہیں. تو اصل مقصود ہے پریکٹس کرنا ایک جملے پر, تو جتنی آپ زیادہ کریں گے اتنی ہی آپ کی زبان میں مطلب ایک تیزی آ جائے گی. تو آگے ہے زینب. تو اب زینب یہ اسم ہے اور مؤنث کا نام ہے, اور یہ جس طرح میں نے پہلے عرض کر دیا کہ یہ جو نام ہوتے ہیں یہ غائب کے مرتبے میں ہوتے ہیں, یعنی جہاں پر فعل وغیرہ لے کے آئیں گے تو وہ غائب کا فعل لے کے آئیں گے. جیسے تشرفت زینب, زینب خوش ہوئی, بمعرفتی کا آپ کو جان کر, یعنی آپ کے تعارف سے یا آپ کے جان پہچان سے زینب خوش ہوئی, یعنی اس کو خوشی ملی. اب آگے جو ضمیر ہے ہوا, تو اب اس کو یہ ضمیریں وغیرہ تو آپ نے دان پڑھی ہوئی ہیں جو آپ نے اسباق وغیرہ پڑھے ہیں نحو کے اندر. تو ہوا یہ غائب کی ضمیر ہے, تو اب غائب کی ضمیر ہے اور غائب کون سا ہے, یہ مذکر, اور مذکر میں بھی کون سی, واحد مذکر غائب کی. تو اب اسی انداز میں صیغہ لے کے آئیں گے تشرفا. تو اب اس کے اندر آپ وہ ضمیر نکالیں گے جو کہ اس کے اندر باہر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہی اس کے اندر ہوگی. ہاں اگر آپ مطلب باقاعدہ آگے کوئی اسم بھی لے آتے ہیں تو بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے. تو تشرفا تو زید آپ لگا دیں, نہ بھی لگائیں گے تو ضمیر وہ موجود ہے جو پہلے لکھی ہوئی ہے تو اس کے اندر بھی موجود ہے, اور ساتھ میں پھر اسی طرح وہ جملہ آ جائے گا. بلقاء کا لگا دیں یا بمعرفتی کا لگا دیں یا جو بھی لگانا چاہیں. اچھا آگے ہیا ضمیر ہے, تو اب یہ مؤنث کی ضمیر ہے اور واحد مؤنث کی ضمیر ہے اور ہے بھی غائب کی, تو پھر اسی طرح کا یہاں پر صیغہ بن جائے گا تشرفت. تو اس کے بعد پھر اسی طرح آپ فاعل لگا بھی سکتے ہیں زینب, یا نہیں بھی لگا سکتے, اور نہ لگائیں گے تو پھر ضمیر اس کے اندر ہو جائے گی, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ بمعرفتی کا لگا دیں, بمعرفتی کی لگا دیں, یا بلقاء کا لگا دیں, بلقاء کی لگا دیں, جو بھی لگا دیں, جملے بنانے آپ نے بار بار. اچھا آگے نحنو یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے, تو اب اس کا جو صیغہ ہے وہ بھی اسی طرح آ جائے گا تشرفنا, ہمیں خوشی محسوس ہوئی, ہم خوش ہوئے. پھر آگے اس کے ساتھ آپ جو مرضی لگانا چاہیں, بلقاء کا, بمعرفتی کا, یا اس کے علاوہ اور بھی اپنی طرف سے بنا سکتے ہیں. آگے فاطمہ ہے, یہ نام ہے, مؤنث کا نام ہے, ایک نام ہے, تو لہذا پھر اسی طرح یہاں پر واحد مؤنث کا صیغہ آ جائے گا. تو وہ غائب کے حکم میں چونکہ تو لہذا یہاں پر غائب کا صیغہ آئے گا تشرفت. اسی طرح پھر آگے والا. اچھا آگے ہے الولد. تو اب یہ والد یہ بچے کو بولتے ہیں, بیٹے کو بولتے ہیں, تو لہٰذا یہاں پر یہ مذکر ہے تو یہاں پر اسی طرح کا صیغہ آ جائے گا تشرف الولد, ٹھیک ہے, بچہ خوش ہوگا, بیٹا خوش ہوگا. تو آگے پھر اسی طرح بمعرفتی کا بلقاء. البنت یہ بیٹی کو بولتے ہیں, تو اب یہ مؤنث ہے, مؤنث کی صفت ہے, تو التشرفت. تو آگے پھر اسی طرح چینجنگ آپ لفظ لکھ سکتے ہیں. عثمان یہ مذکر ہے تو یہاں پر مذکر کے طور پر صیغہ لے آئیں گے واحد مذکر کا تشرف. سلمہ یہ مؤنث ہے تو یہاں پر مؤنث کا تشرفت. اچھا آگے ہے اخی. تو اب یہاں پر تھوڑا سا انہوں نے اسلوب چینج کیا ہے, یا ضمیر کی طرف اضافت والا بھی جملہ لے کے آئے ہیں, لہٰذا اخی, تو لہٰذا یہاں پر یہ اخون تھا اصل میں,
تو لہٰذا وہ مذکر کا ہے. اسی طرح اختی تو یہ مؤنث ہے، تو لہٰذا یہاں پر سیغوں کے حساب سے جو ابھی بات چل رہی تھی پیچھے، تو وہ اسی بنا پر اخی کے اندر مطلب مذکر کا لے کے آئیں گے اور اختی کے اندر مؤنث کا، اور پھر آگے اسی طرح بات چلی جائے گی. اب تشرف ابی یا اخی یا عمی یا ابنی، ٹھیک ہے، اسی طرح والدی، تو اسی طرح اس کے علاوہ جو آپ بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں کہ میرا بھائی خوش ہوا بلقائی کا بیمعرفتی کا. اسی طرح والدی ابی عمی ابنی وغیرہ لگا کر بھی ترجمہ اور جملے بنا سکتے ہیں. اور اختی جو ہے بہن، تو اس کے اوپر بھی آپ مختلف انداز میں بنا سکتے ہیں. تشرفت اختی بیمعرفتی کا بلقائی کا بلقائی کی، یا پھر اسی طرح دیگر ضمیر وغیرہ چینج کر کے. اسی طرح والدتی عمتی خالتی زوجتی وغیرہ وغیرہ، اس کے اوپر بھی بہت سے جملے بنائے جا سکتے ہیں پریکٹس کے لیے.